شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو زمشا وائس۔ کچھ دنوں سے میں ایک دلچسپ اور حیران کن ٹاپک پر سرچ کر رہا تھا۔ اس بارے کافی کتابیں بھی دیکھی گئیں اور کافی اہل علم سے رہنمائی کا موقع بھی ملا۔ گزشتہ سال میں نے بالی ووڈ کی ایک فلم دیکھی تھی جس کا نام پری تھا۔ آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی اور جنہوں نے نہیں دیکھی ان کے لیے بھی یہ تحریر لکھ رہا ہوں۔ فلم کی کہانی سے مجھے ایسا لگنے لگا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اس پر میں نے فلم کے بارے گوگل پر سرچ کی تو شک بالکل درست نکلا۔ رائٹر نے ایک سچے واقعے کو فلم کا رنگ و روپ دے کر پیش کیا۔ میں نے رائٹر کے انٹرویو بھی پڑھے جس سے میرے باقی کے شبہات بھی رفع ہو گئے اور شک یقین میں بدل گیا۔ اس کے بعد میں نے اس ٹاپک پر سرچ کی تو کافی نئی باتیں سیکھنے کو ملیں اور علم میں اضافہ بھی ہوا۔ اس فلم کو دیکھ کر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات اور انسان کے ملاپ سے بچے پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو جواب ہے ہاں۔ یہ اس فلم کی عکاسی ہی کی گئی ہے۔ میں فلم کی طرف نہیں جاؤں گا بلکہ اس کی اصل حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا کہ کیا ایسے واقعہ ہوا، اگر ہوا تو کیسے اور کب ہوا۔ یہ کیا میں پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ بنگال کے ایک حصے میں ایک انتہائی خطرناک جادو تھا جو شیاطین کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جنات کی سب سے طاقتور نسل جسے عفریت دیو کہا جاتا ہے، اس کا انسان سے ملاپ کر کے بچے پیدا کیے جائیں۔ جن قارئین کو عفریت کا نہیں پتہ تو بتاتا چلوں کہ اس قسم کے جن کا ذکر قرآن میں بھی ہے، جس نے حضرت سلیمان کے حکم پر ملکہ بلقیس کا تخت وقت کے کچھ حصوں میں لانے کا کہا تھا۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اصل میں وہ جادوگر کچھ کالے علم کر کے عورتوں پر انتہائی غلیظ کام کرواتا اور ایک خاص رات کو ایک خاص طے شدہ عورت کو عفریت کے سامنے دلہن بنا کر پیش کیا جاتا۔ اس عورت کو سختی سے باندھ کر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا اور جادوگر اور اس کے چیلے طاغوتی عمل میں مشغول ہو جاتے۔ عبادت کر کے قربانی کے ذریعے کئی مشلیں جلا کر عفریت کو بلایا جاتا اور اس کے آنے پر ہر طرف ہوکا عالم چھا جاتا، لیکن جادوگر کا عمل جاری رہتا۔ آخر میں تمام مشلیں بجھ جاتیں اور وہ عورت امید سے ہو جاتی۔ اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بس مختصر سا بیان کیا جائے۔ پھر اس عورت کو سب سے الگ تھلگ رکھا جاتا اور اس کے بائیں بازو پر دہکتے لوہے سے نشان بنا دیا جاتا کہ یہ سب سے عزیز ہے۔ چونکہ اب وہ شیطان کی بیوی ہوتی اس لیے اس کی خاطر کی جاتی اور اس سے بچہ لیا جاتا۔ اس طرح آگے نسل بڑھائی جاتی۔ اب اس عمل مکروا کی بھنک حکومت وقت کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ خیر جنگلات کے بیچوں بیچ اس جگہ پر چھاپا مارا گیا۔ جادوگر تو بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور چیلے پکڑے گئے۔ عورتوں کے ایک عمل رکھنے والے کے حوالے کر دیا گیا۔ علم رکھنے والے نے جب دیکھا کہ کام حد سے زیادہ خطرناک ہے تو اس نے حاملہ عورتوں کو الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کے پیٹ میں جو پل رہا وہ کسی قیامت سے کم نہیں۔ رات کا وقت تھا، آخری عورت کو مارنا باقی تھا۔ اسے باندھا گیا اور تیز دھار تلوار کو اس آدمی نے پتھر پہ رگڑتے ہوئے اس عورت کی طرف دیکھا۔ رات کا وقت تھا اور عامل نے اس عورت کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور تیز تلوار سے اس کا سر کاٹنا چاہتا تھا۔ بچی کی ولادت ہو چکی تھی، جی ہاں عفریت کی بچی۔ اب سمجھ آیا کہ پری کسے کہتے ہیں۔ جن زادی کو پری کہا جاتا ہے، اسے کوئی اور مخلوق سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔ خیر اس عورت کا ہاتھ ایک مشل تک جا پہنچا اور اس نے وہی مشل عامل کے منہ پر دے ماری۔ آگ سے بھری مشل نے عامل کی آنکھ جلا ڈالی اور وہ عورت اپنی بچی کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ رات کے پچھلے پہر ایک گاڑی جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے جس میں ایک لڑکا اور اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اس کے رشتے کے بارے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ بارش تیزی سے برس رہی ہوتی اور آسمانی بجلی اپنے غصہ میں چمک رہی ہوتی ہے کہ اچانک گاڑی کے آگے ایک سفید کپڑوں والی عورت آ جاتی ہے اور حادثے کا شکار ہو کر فوراً اپنی جان دے بیٹھتی ہے۔ پولیس آ جاتی ہے اور اس حادثے کے بارے پوچھ شروع کر دیتی ہے۔ پتہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس کتوں والی کی لاش ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس عورت کے پاس ہر وقت کتوں کا جھنڈ جمع رہتا ہے۔ اس عورت کی لاش اٹھا لی جاتی ہے اور اس کے گھر کی تلاشی لی جاتی ہے تو ایک جوان لڑکی زنجیروں سے باندھی برآمد ہوتی ہے۔ اس لڑکی کی دیکھ بھال حادثے والی گاڑی کے مالک کے بیٹے کی ذمہ لگا جاتی ہے۔ اس عورت کی میت مردہ خانے پہنچائی جاتی ہے تو اس عامل کا ایک شاگرد مردہ خانے میں ہی کام کرتا ہوتا ہے۔ وہ جب اس عورت کے بازو کا نشان دیکھتا ہے تو عامل کو خبر پہنچا دیتا ہے کہ ایسی عورت فلاں مردہ خانے میں لائی گئی ہے۔ عامل کو جب یہ خبر پہنچتی ہے تو فوراً بیرون ملک سے اس ملک کی فلائٹ پکڑتا ہے۔ ادھر عورت کا پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد
اسے مسلمان سمجھ کر اس کی میت کو سامنے رکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے اور اس کی بیٹی کو بولا جاتا ہے کہ اپنی ماں کا آخری دفعہ منہ دیکھ لو۔ جب بیٹی وہاں پہنچتی ہے تو ایک دم گھبرا جاتی ہے۔ قرآن کی آواز اور اگربتی کی خوشبو سے اسے چکر آنے لگتے ہیں اور وہ جلدی سے وہاں سے دور چلی جاتی ہے اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی ہے کہ کہیں قرآن کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے۔ اس کی ماں کو دفنا دیا جاتا ہے اور لڑکی کو حادثے والا لڑکا کچھ دنوں کے لیے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لڑکا ایک پرنٹنگ پریس کمپنی میں کام کرتا ہے تو اس لڑکی کو اکیلی چھوڑ کے کام پر جانے لگتا ہے تو لڑکی اس لڑکے سے نیل کٹر مانگتی ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ نیل کٹر کا تم نے کیا کرنا ہے؟ پوچھنے پہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں نے ناخن کاٹنے ہیں جو بہت جلد بڑھ جاتے ہیں۔ خیر لڑکا اس کو نیل کٹر دے کر چلا جاتا ہے۔ اسی اثنا میں طوفانی ہواؤں کے جھونکے سے ایک خوفناک چڑیل بڑھیا کی عجیب آواز آتی ہے کہ لیا ہے تو لٹانا پڑے گا۔ اس خوفناک چہرے سے لڑکی خوف کے مارے چھپ جاتی ہے لیکن آواز اس کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ ادھر عامل اپنے شاگردوں کے ہمراہ اس آخری افریت زادی پری کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوشاں ہوتا ہے۔ عامل کو ایک ایسی عورت سے ملوایا جاتا ہے جو اسیب زدہ ہوتی ہے۔ عامل کمرے میں اس سے پری کے بارے میں معلومات لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن نامناسب جواب ملتے ہیں۔ عامل کچھ ورد کر کے پھونکتا ہے تو اس عورت میں وہی بڑھیا ظاہر ہو جاتی ہے جس کی آواز پری کو آ چکی تھی۔ اسے پری کے بارے میں معلومات لی جاتی ہیں۔ اس دورانیے میں پری جسے لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اس کے اخلاق کی بدولت اس سے محبت کرنے لگتی ہے اور اس لڑکے کی جس سے شادی ہونی ہوتی ہے اس لڑکی سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ تنگ آ کر لڑکا پری کو اپنے گھر واپس جانے کو کہتا ہے۔ پری ایک رات میں اپنے گھر پہنچتی ہے لیکن عامل کی خبر پا کر دوبارہ اسی لڑکے کے گھر کو اپنی محفوظ پناہ گاہ بنا لیتی ہے۔ خیر لڑکے کو بھی پری پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ اسے اپنے ساتھ رکھنے لگتا ہے۔ اب پری زہر سے بھر چکی ہوتی ہے۔ شیطانی طاقتوں کا زہر اگر وہ نہیں اگلتی تو بہت جلدی مر جانے کا خطرہ ہے۔ چپکے سے گھر کی بالائی منزل سے کسی طرح گلی میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں ایک کتے کو پاتی ہے۔ پری اپنی مفوق الفطرت طاقتوں سے کتے کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو کتا جیسے موم ہو جاتا ہے اور اپنا سارا زہر کتے میں منتقل کر دیتی ہے۔ صبح اس گلی میں کتے کو مردہ پایا جاتا ہے۔ چونکہ پری اب جوان ہو چکی ہوتی ہے اس نے اپنا کام سر انجام دینا ہوتا ہے، جنات کی نسل کو آگے بڑھانے کا کام۔ لڑکی کی محبت میں اندھی ہو کر پری ایک بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ ادھر عامل کو پری کے محفوظ ٹھکانے کا پتہ چل جاتا ہے۔ عامل اس لڑکے سے ملتا ہے جس کے گھر پری ہوتی ہے۔ عامل لڑکے کو سمجھاتا ہے کہ جسے تم نے گھر میں پناہ دی ہے وہ ایک انسان نہیں بلکہ جن زادی ہے، اسے میرے حوالے کر دو تاکہ میں اسے ٹھکانے لگا کر برائی کی جڑ ہی کاٹ دوں۔ لیکن لڑکا اس بات پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ایک دن لڑکے کی منگیتر اس کے گھر آتی ہے تو پری یہ کہتے ہوئے اس لڑکی پر جان لیوا حملہ کرتی ہے کہ وہ لڑکا صرف میرا ہے۔ اس طرح لڑکے کو بھی علم ہو جاتا ہے کہ پری قیامت سے کم نہیں۔ لڑکے کو اس بات کی جب خبر ہوتی ہے کہ یہ لڑکی پری واقعی میں انسان نہیں ہے تو وہ اس کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر ہی لیتا ہے۔ وہ اس عامل کو اپنے گھر کا پتہ بتا کر اماور پری کو باہر جانے کا بہانہ لگا کر اپنی منگیتر کے ساتھ کہیں چلا جاتا ہے۔ ادھر عامل لڑکے کے گھر پہنچ جاتا ہے اور پری کو تلاش کرنے لگتا ہے۔ جب پری اور عامل کا سامنا ہوتا ہے تو عامل محفوظ رہنے کے لیے وظائف کا عمل شروع کر دیتا ہے لیکن وہ نوٹ کرتا ہے کہ ان وظائف کا پری پر کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ پری ایک حملے سے عامل کی گردن تن سے جدا کر دیتی ہے۔ وظائف کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پری کو اس چال کی پہلے سے خبر پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اس نے اپنے کانوں میں کچھ لگایا ہوتا ہے جس سے وظائف کی آواز پری کے کانوں میں پڑتی ہی نہیں۔ عامل کا کام تمام کرنے کے بعد پری لڑکے کی منگیتر کے گھر کا رخ کرتی ہے۔ منگیتر اس وقت گھر پہ اکیلی ہوتی ہے۔ پری اس کے گھر پہنچ کر اس پر حملہ کرتی ہے، تب لڑکا گھر پر موجود نہیں ہوتا۔ منگیتر ہر حملے کو ناکام بنا کر اپنی جان بچا رہی ہوتی ہے کہ پری کے ہاں بچے کی ولادت کا وقت آ جاتا ہے۔ پری درد سے تڑپنے لگتی ہے اور بے سدھ ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ لڑکی کی منگیتر سے پری کا حال دیکھا نہیں جاتا اور انسانیت کے ناطے اس کی مدد کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور جن ذات جنم لیتا ہے۔ انتہائی خوبصورت بچہ اب پری کی گود میں ہوتا ہے۔ پری جب اپنے بچے کی شکل دیکھتی ہے تو اس کا پتھر دل موم کی طرح پگھل جاتا ہے اور وہ لڑکی کی منگیتر کو معاف کر دیتی ہے۔ ادھر افریت کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جن زادی پری نے ہماری مرضی کے بغیر بچہ لیا ہے تو وہ حکم کی خلاف ورزی پر بچے سے اپنی تمام طاقتیں سلب کر لیتے ہیں اور وہ جن ذات ایک عام انسان کا بچہ بن جاتا ہے۔ پری کو جب اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ انسانوں میں نہیں رہ سکتی تو وہ اپنا بچہ لڑکے اور اس کی منگیتر کے حوالے کر کے کسی بے آباد ویرانے میں چلی جاتی ہے
یوں کہانی اختتام کو پہنچتی ہے۔ اسٹوری اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب۔